حاضرین جلسہ، رب ذوالجلال نے خود اپنے مقدس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اپنا کلام محفوظ فرما دیا۔ قرآن مجید حفظ کرنا باعث نجات ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جس قلب میں قرآن ہے وہ فرمان الہی کا مرکز ہے، جس دل میں قرآن ہے وہ معرفت الہی کا سمندر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی اس روشنی سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے اگر وہ تمہارے درمیان ہو۔ پھر جب اس کے ماں باپ کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو خود اس شخص کا جس نے قرآن پر عمل کیا کیا درجہ ہوگا۔ الغرض، حفظ قرآن کی بہت سی فضیلتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ الحمدللہ اس سال ہمارے جامعہ ہادہ میں 7 طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ان کی وابستگی کو قائم و دائم رکھے۔ میں ان سعادت مند حفاظ کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت والا کے روبرو اپنے حفظ کی تکمیل کریں۔ حافظ محمد زید بن محفوظ الرحمن پالنپوری، حافظ محمد بن جاوید پالنپوری، حافظ سوہان بن یوسف پالنپوری، حافظ اویس بن مشتاق احمد پالنپوری، حافظ سعد ابن عرفان پالنپوری، حافظ صوبان ابن عبدالحفیظ پالنپوری، حافظ عادل ابن رفیق کرشنپوری۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظ ہونے کو قبول فرمائیں اور ان کے اساتذہ اور والدین کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ ان حفاظ کرام کو مدرسے کی جانب سے ایک سند حفظ، ایک قرآن کریم، ایک رومال اور ایک عطر کی شیشی بطور انعام دی جاتی ہے۔ جس طالب علم کا نام لیا جائے وہ کھڑا ہو کر تشریف لائے حضرت والا کے حضور اور حضرت والا کے مبارک ہاتھوں سے اپنا انعام اور سند حفظ حصول فرمائے۔ حافظ محمد زید بن محفوظ الرحمن پالنپوری، حافظ محمد بن جاوید پالنپوری، حافظ سوحان بن یوسف پالنپوری، حافظ اویس بن مشتاق احمد پالنپوری، حافظ سعد ابن عرفان پالنپوری، حافظ صوبان ابن عبد الحفیظ پالنپوری، حافظ عادل ابن رفیق کرشنپوری۔ یوسف بھائی میسرہ والوں کی طرف سے تمام حافظ ہونے والے طلباء اور ان کے اساتذہ کو ایک ایک جوڑا بطور ہدیہ دیا جاتا ہے۔ جاوید بھائی منصوری کی طرف سے حافظ ہونے والے طلباء کو 1000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں اور پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو بھی 1000 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ حضرات سامعین، اب وہ مرحلہ آیا چاہتا ہے جس میں اس مدرسے میں زیر تعلیم رہنے والے وہ طلبہ عزیز جنہوں نے رسمی نظام تعلیم کو مکمل کیا ہے، عالم کہے جانے لگے ہیں، ان کے سروں پر اعزاز و اکرام کی دستار باندھی جائے۔ گویا کہ ذمہ داران مدرسہ اور اساتذہ کی جانب سے ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے عوامی خدمت کے لیے، دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس دلچسپی کے ساتھ اب تک تشریف فرما رہے، اسی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ طلباء جنہوں نے کئی سال محنت و مشقت کے ساتھ علوم شریعت کو حاصل کیا ہے، آج ان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے، ان کی دستار بندی کی جاتی ہے اور ہم سب کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ میں امسال فارغ ہونے والوں کی تعداد 32 ہے۔ جامعہ کی طرف سے تمام فارغ ہونے والے طلباء کو سند فراغت اور 1500 روپے کی کتابیں انعام میں دی جاتی ہیں، جن میں کتاب المسائل مکمل، معارف الحدیث مکمل اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عبد الحمید بھائی منصوری کی طرف سے تمام فارغ ہونے والے طلباء کو ایک عطر بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، اور جاوید بھائی منصوری کی طرف سے تمام فارغین کو ایک گھڑی ہدیتاً دی جاتی ہے، اور اقبال بھائی صدر پالنپور میمن جماعت کی طرف سے تمام فارغین کو ایک بیگ ہدیتاً دی جاتی ہے۔ جامعہ نے دور حدیث شریف میں اعجازی نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 1500 روپے اور اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 1000 روپے اور دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے کے لیے 800 روپے اور سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے کے لیے 600 روپے کا انعام بشکل کتب طے کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ کے فضلاء میں سے ایک طالب علم مولوی سفیان جام پوری امسال اعجازی پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ طالب علم پورے مدرسے میں فائق رہے ہیں۔ جامعہ کی طرف سے ان کو اصلاح خطبات مکمل، اسلام پر بیجا اعتراضات اور فضلاء سے اہم خطاب نامی کتاب انعام میں دی جاتی ہے۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے اس کے بعد دوم نمبر، لیکن وہ اول نمبر ہے، اس پر کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی ایاز پالنپوری ہے، ان کو توضیح القرآن ثوانی نظیری، اسلام پر بیجا اعتراضات اور فضلاء سے اہم خطاب نامی کتاب انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی محمد امانت اللہ عمر پوری ہے، ان کو توضیح القرآن، اسلاف کی طالب علمانہ زندگی، دنیا میرے آگے اور فضلاء سے اہم خطاب نامی کتاب انعام میں دی جاتی ہے۔ سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے مولوی ساجد بادرگڑی ہے، ان کو توضیح القرآن اور اسلاف کی طالب علمانہ زندگی نامی کتاب بطور انعام دی جاتی ہے۔
طلبہ کے نام ترتیب سے پکارے جائیں، طلبہ کھڑے ہو کر تشریف لائیں اور حضرت والا کے حضور میں پیش ہو اور حضرت والا سے اپنی سند فراغت اور انعام کو وصول کریں۔ یس فارما میڈیکل والوں کی جانب سے مدرسے کے تعاون کے لیے 2000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ عبدالرحیم بھائی سونا میچنگ والوں کی جانب سے 1000 روپے بطور انعام دیے جا رہے ہیں۔ رفیق بھائی میمن کی جانب سے 500 روپے، مولانا عبدالمجید صاحب فتح گڑھ کی جانب سے 500 روپے بطور انعام دیے جا رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ اب طلبہ کرام تشریف لا کر اپنے اپنے انعام موصول کریں۔ مولوی سفیان ابن یاسین جامپوری، انہوں نے سند فضیلت بھی حاصل کی ہے اور سند حفظ بھی حاصل کی ہیں، دونوں سندیں ان کو عطا کی جاتی ہیں۔ مولوی ایاز ابن عبداللہ پالنپوری، انہوں نے بھی سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی محمد ابن امانت اللہ امرپوری، انہوں نے بھی سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی ساجد ابن وزیر الدین بادرگڑھ، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی احمد ابن عرفان علی گڑھی، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی شاہد ابن سلیم پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی محمد عفان ابن عبدالحمید بادرگڑھی، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی محمد صالح ابن شفیع علی گڑھی، انہوں نے صرف سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی سعد ابن عبدالقیوم اسلام پوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی نافع ابن نعمت اللہ باغل، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی عادل ابن شبیر بسو، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی ارقم ابن اسلم حسین پوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی محمد ابن شاہید بادرگڑھی، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی عبدالعزیز ابن سعید پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی فہیم ابن داکر پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی ابرار ابن انیس پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی تنویر ابن یعقوب گولا، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی ریحان ابن عبدالستار پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی عاطف ابن امین چنگواڑی، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی عرش ابن جاوید پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی عادل ابن ادریس میتا، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی محمد ابن شفیع پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت اور سند حفظ حاصل کی ہے۔ مولوی طلحہ ابن عبد الرحمن حسن پوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی فیاض ابن یونس علی گڑھی، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی حسن ابن رفیق علی گڑھی، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی محمد کیف ابن محسن پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی شاکر ابن عبدالقیوم کمال پوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی نصیر ابن یوسف پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی حسان ابن اسلم علی گڑھی، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی ذکوان ابن صدیق کمال پوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی سامد ابن صادق پالنپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ مولوی معاذ ابن فضل کریم امرپوری، انہوں نے سند فضیلت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان فارغ ہونے والے طلباء کے فارغ ہونے کو قبول فرمائے اور ان کے مستقبل کو روشن فرمائے اور ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔
ہمارے جامعہ کے فارغ ہونے والے طلباء میں اعزازی نمبر حاصل کرنے والے طالب علم مولوی سفیان جامپوری ہے، وہ تشریف لائے اور حضرت کے ہاتھوں انعام وصول کریں۔ اس کے بعد اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی ایاز پالنپوری ہے، اور دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی محمد امانت اللہ عمرپوری ہے، اور سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم مولوی ساجد بادرگڑی ہے۔ تشریف لائے اور حضرت کے ہاتھوں انعام وصول کریں۔ رفیق بھائی میمن ڈیسا والوں کی جانب سے پروگرام میں شرکت کرنے والے طلباء کو 500 روپے بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیر و احسن الجزا فی الدارین۔ گرامی قدر حاضرین، آئیے اب آپ کو اس ہستی عالی صفات سے متعارف کراتا چلوں جو افق عالم پر سرزمین گجرات اور خصوصاً علاقۂ پالنپور کے تابندہ و درخشندہ آفتاب و مہتاب ہیں، جو آج ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ہیں۔ آج ہم خدام مدرسہ کا رواں مہمان خصوصی کی آمد بابرکت و قدوم میمنت پر فرحاں و شاداں ہیں۔ قلب و جگر مسرت و شادمانی سے لبریز ہے، گلشن ہادہ کا ہر باغبا و پاسبا گنچا و گل بزبان حال و قال کلمات ترہیب و تکریم گنگنانے میں مست و مگن ہیں۔ سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں، افق سے آفتاب و مافتاب اتر آیا ہے محفل میں۔ بج رہا ہے چار سو نکارہ جس کے نام کا، ہر زبان پر تذکرہ جاری ہے جس کے درس کا۔ دلوں میں جس نے گاڑا ہے شوق علم دین کا، لہجہ ہی کچھ ایسا ہے اس دین کے ترجمان کا۔ ہم ارباب مدرسہ حضرت والا کا اہلاً و سہلاً و مرحباً کے ساتھ پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمارے معزز مہمان خصوصی استاد الاساتذہ، محدث جلیل، ادیب با کمال، خطیب العصر، صاحب تصنیف و تعلیم، شارح الفوز الکبیر، مرتب فتاوی دارالعلوم دیوبند، مجلس زکریا کے حاضر باش حضرت اقدس مفتی امین صاحب پالنپوری اطال اللہ بقاءہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حلقہ علماء عوام میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے متنوع خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ آپ کی طبیعت سادہ اور نفیس ہے، مزاج میں استقلال اور اعتدال ہے، زود نویس اور خوش نویس ہے، حق و باطل، سنت و بدعت کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے ہیں اور حقائق و معارف کے ادراک میں یگانہ ہے۔ مہمان معزز عصر حاضر کے ان علماء ربانیین میں سے ہیں جنہوں نے تدریس و تعلیم، تصنیف و تعلیم اور اصلاح و تربیت کے میدان میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور دے رہے ہیں کہ عادتاً اس قدر عظیم خدمات توفیق الہی کے بغیر متصور نہیں۔ آپ ایک طرف عالم اسلام کے سب سے عالی شان ادارے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے باوقار منصب پر فائد ہو کر تشنگان علم کو علوم نبوت سے سیراب کر رہے ہیں، تو دوسری طرف تصنیف و تعلیف کے میدان میں آپ کے رواں دواں قلم سے کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ قلت وقت کی بنا پر
ان کے ناموں کی طرف التفات نہیں کر رہا ہوں۔ مذکورہ بالا تعلیمی و تدریسی اور تصنیفی و تالیفی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ اسفار بھی کرتے ہیں، اور جو حضرات دین کے پیاسے ہیں انہیں اپنے مثالی و انوکھے اسلوب کے ساتھ قیمتی مواعظ سے سیراب کرتے ہیں جن کی تفصیل بڑی طویل ہے۔ اخیر میں ہم بارگاہ ذوالجلال میں دعا گو ہیں کہ آپ اپنی عمر کی بے شمار منزلیں صحت و عافیت کے ساتھ طے کریں، اور ملت اسلامیہ آپ کے تحقیقی جذبے، مثالی واعظ و تدریس اور قلمی کاوشوں سے اکتساب فیض کرتی رہے۔ اب ہم مہمان مکرم کی خدمت عالیہ میں بصد خلوص و ادب درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کلمات عالیہ اور ملفوظات رفیعہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحے کا ہے انہیں انتظار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، علماء نظام، عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگ اور عزیز بھائی، وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی ہمیں عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اس لیے میں نے ایک مختصر حدیث تلاوت کی۔ اس کی روشنی میں جو باتیں مجھے عرض کرنی ہے وہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اس ادارے کا اور اس ادارے کے بانی کا تھوڑا سا تذکرہ کروں۔ اس ادارے کے بانی، اس جامعہ کے بانی ہمارے صدیق محترم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے جد محترم حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، بہت سے حضرات نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے حضرت سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن حضرت کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے تھے اور وہ ہمارا امتحان لیتے تھے۔ حضرت نے جو اس علاقے میں سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ ہر گاؤں میں مکاتب جو ہے کا سلسلہ جو شروع کروا دیا۔ حضرت نے اس قوم کی اور اس علاقے کی اصلاح کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت نے سب سے پہلے ہر گاؤں کے اندر ایک مکتب جو قائم کیا،
اس گاؤں کے مکتب کی نگرانی حضرت خود فرماتے تھے، استاد بھی خود مقرر کرتے تھے، امتحان لینے کے لیے ہر گاؤں میں جاتے تھے اور امتحان بھی رات کو 12 بجے تک جو ہے دیتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت امتحان لینے کے لیے ہردے واسنا میں ہم پڑھتے تھے، آتے تھے اور صبح سے امتحان شروع ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ایک سبق پڑھا دیا اور پھر چھٹی کر دیا، اول سے آخر تک تمام طلباء کو اچھے طریقے پر جانتے تھے، تو کبھی رات کے 10 بج جاتے تھے، کبھی رات کے 12 بج جاتے تھے، تب جا کر کے جو ان کا امتحان مکمل ہوتا تھا۔ پھر امتحان کے بعد جو طلباء اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے تھے ان کو انعام بھی دیتے تھے، کتابوں کی شکل میں انعام بھی حضرت جو اپنی طرف سے دیتے تھے، جو استاد کو بھی انعام اپنی طرف سے دیتے تھے۔ ہم نے حضرت کو خوب دیکھا ہے اور حضرت نے ہمارا اچھے طریقے پر امتحان لیا ہے، بس اتنا ہمارا تعلق ہے۔ حضرت سے پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا کیونکہ حضرت کے یہاں مدرسہ تھا، وہاں تو بڑے بچے پڑھتے تھے، جو عربی وغیرہ پڑھنے والے ہوتے تھے طلباء وہ یہاں حاضر ہوتے تھے۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا سعید احمد صاحب نے اسی مدرسے میں شرع جامی سے پہلے تک جو ہے پڑھا ہے۔ شرع جامی تو مظاہر العلوم میں جا کر کے جو پڑھی، لیکن قافیہ تک کی تعلیم انہوں نے اسی مدرسے میں جو حاصل کی، جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث جو بنے۔ پوری دنیا ان کو جو جانتی ہے، یہ اسی ادارے کا فیض، اسی مدرسے کا ہونہار طالب علم دارالعلوم میں جا کر کے شیخ الحدیث بنتا ہے، صدر المدرسین بنتا ہے۔ یہ اس ادارے کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ تو حضرت نے یہ مکتب جو ہے قائم کیے اور سلسلہ جو شروع کیا دینی تعلیم کا، اور حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم نے اس مدرسے کو پروان چڑھایا۔ کافی زمانے تک اس کے اندر ابتدائی درجات کی جو تعلیم ہوتی تھی، حفظ وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی تھی، لیکن اعلیٰ تعلیم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولانا نے اپنی کوشش اس مدرسے کو انتہا تک جو پہنچا دیا۔ اب یہ پہلا جو جلسہ ہو رہا ہے سالانہ، جس میں فضلاء کرام کتنے 32 یا 32 فضلاء کرام یہاں سے جو فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری جو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کے فضلاء کو دین کا داعی اور خادم جو بنائے۔ میرے عزیزو، ایک نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جو طلباء فارغ ہوئے ہیں ان کو نصیحت کرنا ہے۔ جب اساتذہ اپنے شاگردوں کو رخصت کرتے ہیں تو ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، اور وہ بڑی اہم نصیحت ہے، فَإِنِّي أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تاکیدی حکم کرتا ہوں۔ یہ سند کے اندر بھی لکھا ہوا ہوگا، اور استاد اپنے شاگرد کو یہی وصیت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ نہ سمجھنا کہ وصیت صرف ان طلباء کے لیے ہے، بلکہ جتنے بھی حضرات اس مجلس میں موجود ہیں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہی نصیحت ہے جو عام طور پر فراغت حاصل کرنے والے طلباء کو تلقین کی جاتی ہے، تاکید کے طور پر بات بتلائی جاتی ہے، لیکن اسی نصیحت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز میں، نرالے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، پہلے نیت کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ سبھی کو نیت کرنی ہے، صرف فارغ ہونے والے طلباء کو نہیں۔ مجمع میں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں، اساتذہ ہیں، سامعین ہیں، طلباء ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، سب کو جو ہے نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ دیکھو بزرگوں، بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، جب تک بندہ کسی کام کے کرنے کی نیت نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق نہیں اترتی۔ بس اللہ تعالیٰ اسی وقت کسی کام کے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جب بندہ کسی کام کے کرنے کی نیت کرے، یعنی پکا ارادہ کرے۔ نیت کا کیا معنی؟ پکا ارادہ۔ ایک تو ویسا ہی ارادہ ہے نہیں، پکا ارادہ۔ جب بندہ کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق نہ
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ایک مختصر نصیحت کی ہے. اس نصیحت کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی پہلے سے نیت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب حدیث سنو، مشکاۃ شریف کی جو حدیث شاید باب التوکل کے اندر جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم. بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں. نبی کا ارشاد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن پر قرآن کریم نازل ہوا. ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انی لأعلم آیۃ، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں. لو اخذ الناس بها لکفتهم، اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے. انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتهم، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں لوگ اس آیت پر عمل کریں. لو اخذ الناس بها، لوگ اس آیت پر جو عمل جو کریں، اس میں تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام لوگوں کو کہنا، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو. لو اخذ الناس بها، اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو آیت ان کے لیے کافی ہو جائے. کافی ہونے کا مطلب شارحین نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، آخرت کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بچائے، دنیا کی مصیبتوں سے بچائے، آخرت کے عذابوں سے بچائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی روزی عطا فرمائے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. اتنا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، اور آخرت میں رزق کریم یعنی جنت کا وارث بنا. مطلب وہ سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لکفت ہو، اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے. لو اخذ الناس بها لکفتهم، اور کافی ہونے کا مطلب دنیا کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، آخرت کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں. نہ قبر کا عذاب ہو، نہ کیا میدان حشر کی سختیاں ہوں، کچھ بھی نہ ہو، تمام عذابوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی جو نجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین رزق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا. یہ تو ہر شخص کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا عمل بتلائے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا نہیں بچے گا. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے، وہ غلط جرم کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے. اور مصیبت سے دنیا کی مصیبت بھی اور آخرت کے عذاب بھی مراد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں. یعنی یہ کام کرنا وہی تقویٰ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا.
میرے عزیزو، اب تم فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد طالب علم کے سامنے سب سے پہلے جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں گے؟ جو ابھی تک تو مدرسہ ہمارا سرفا برداشت کر رہا تھا، ماں باپ ہمارا خرچہ جو اٹھا رہے تھے، اب ہمیں خدا جانے کہیں کوئی ملازمت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، کہیں کوئی تدریس کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا ہے، امامت کی کوئی جگہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہاں سے آپ کے لیے درخواست آئے کہ حضرت آئیے ہمارے یہاں پڑھائیے، ہمارے یہاں امامت کرائیے، ہمارے یہاں خطابت کی خدمت انجام۔ اس لیے بس تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے جو بچنے کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی پریشانی آ بھی گئی تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دیں گے اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ دیکھو اوپر والا کلام ہے وہ تو نبی کا، انی لعالم آیتن لو اخذ الناس بها لکفتوا، اتنی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے۔ آگے جو کلام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان نہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں قصہ لکھا ہے، اس قصے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور پکا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان نہیں۔ ایک صحابی ان کا نام ہے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ صاحب، ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت سالم، ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا سالم، اتفاق سے ان کے بیٹے حضرت سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہو گئے۔ اگر کسی کا بیٹا دشمن کی قید میں گرفتار ہو جائے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، ماں باپ کی نیند حرام۔ اگر بچہ جوانی مر جائے تو چند دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے، لیکن دشمن کی قید میں ہو تو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہوگا، اس کو کیسی کیسی سزائیں دی جا رہی ہوں گی، اس کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہوں گی۔ تو الغرض حضرت سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک بڑے پریشان، آپ کو پریشانی ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہے جس کی وجہ سے میں بھی بہت پریشان ہوں اور سالم کی ماں بھی بہت پریشان، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، ہمیں کچھ وظیفہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو۔ دیکھو عزیزو غور سے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ عوف بن مالک سے کہا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو اور سالم کی ماں کو کہو وہ بھی تقوی اختیار کرو، تم بھی تقوی اختیار کرو اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی تقوی اختیار کرے۔
اور تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ گھر آئے اور بیوی سے عرض کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے حضور کے سامنے اپنی پریشانی رکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور تمہیں بھی، مجھے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، تمہیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تو نہایت پاکیزہ تھی اور نہایت متقی پرہیزگار لوگ تھے، لیکن پھر بھی نماز میں کچھ اضافہ جو کر دیا اور یہ وظیفہ جو شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چند ہی ایام گزرے تھے، چند ہی دن گزرے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سبھی لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو ہم دونوں میاں بیوی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، تو میں نے کہا حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے بیوی سے کہا کہ شاید ہمارا بیٹا سالم آیا ہوگا، تو ماں نے کہا کہ خدا جانے ہمارا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا، اگر زندہ بھی ہے تو دشمن کی قید میں ہے، سخت پہرے میں ہے، وہ یہاں کے کہاں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے میں نے جو دروازہ کھولا تو واقعی میرا بیٹا سالم دروازے پر کھڑا ہے، بیٹے کو سینے سے لگا ہے۔ انتہائی خوشی میں بھی تو رونا آتا ہے نہیں آتا ہے، تو بیٹا بھی رونے لگا، باپ بھی رونے لگے۔ ماں نے جو آواز سنی کہ او ہو یہ تو میرے بیٹے سالم کی آواز ہے، وہ بھی دوڑی دوڑی دروازے پر آئی، اس نے بھی بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب ملاقات کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک نے دیکھا کہ حضرت سالم کے پیچھے اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھڑی، اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہے۔ عوف بن مالک نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو سخت پہرے میں تھا، سخت قید میں تھا، تو کیسے جو بچ کر کے آ گیا، اور یہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ کہاں سے لایا؟ تو کہیں کمانے کے لیے تو گیا نہیں تھا، اونٹ کہاں سے اتنے سارے لے کے آیا؟ تو حضرت سالم نے کہا کہ آج رات عجیب اتفاق ہوا، ٹھنڈی رات تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی تو ٹھنڈی میں اور اضافہ ہو گیا، تو جتنے بھی پہرے دار تھے وہ ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور سردی کی وجہ سے انہوں نے کمبل اوڑھ لیا۔ گرمی محسوس ہوئی تو نیند آنے لگی، سردی میں جب گرمی محسوس ہوتی ہے تو نیند آتی نہیں آتی ہے، تو نیند آنے لگی۔ اب وہ سب کے سب سو گئے، جتنے بھی پہرے دار تھے وہ سب سو گئے اور کھرراٹے لینے لگے۔ میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی، کوئی باہر نکل کر کے دیکھنے والا نہیں ہے اور یہ سب سو رہے ہیں، اگر میں قید سے جو بھاگوں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما دے اور میں اس مصیبت سے جو نکل جاؤں۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا اور میں وہاں سے قید سے جو نکلا، کسی بھی طریقے پر جو ہے نہیں، وہاں سے میں بھاگا اور میں نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور میں اتنا دور چلا گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب دشمن میرا پیچھا نہیں کر سکتا ہے، مجھے پکڑ نہیں سکتا، اتنا میں دور جو ہے آ گیا۔ تو میں نے دیکھا راستے میں دشمن کے اونٹ بیٹھے، سوچا خالی ہاتھ کیوں جاؤں، تو یہ سب سارے اونٹ بھی ہاتھ لائے۔ دشمن نے کم ستایا نہیں، جب دشمن نے اتنا سارا ستایا تو خالی ہاتھ کیوں جاویں، موقع آیا تو ان کے اونٹ میں ہاتھ لائے۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا کہ بیٹا تیرے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، اللہ نے تجھے صحیح سلامت گھر پہنچا دیا، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کی بہت بڑی مہربانی، لیکن اس مال کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں، اونٹوں کو ہاتھ نہیں لگائیں، حضور نے ہمیں تقوی کا حکم دیا۔ دیکھیے جب مال سامنے ہو تب تقوی ہوتا ہے، اس مال کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ عربوں کے یہاں سب سے شاندار اگر مال ہوتا ہے تو اونٹ ہی ہوتے ہیں، اونٹ سے بہتر کوئی مال عربوں کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، اور کئی سارے اونٹ جو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عوف بن مالک نے کہا کہ بیٹا تمہارے آنے کی ہمیں خوشی ہے، لیکن ہم ان اونٹوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں۔ اور صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے خوشخبری سنائی، نبی پاک آپ نے جو وظیفہ بتلایا تھا اور جو حکم دیا تھا اس پر ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا، لیکن وہ آتے ہوئے دشمن کے
بھی ساتھ لے آیا ہے، اس کا کیا مسئلہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے تھے، وحی کے انتظار میں۔ وحی آتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے تھے۔ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں مفتیوں کے لیے ایک سبق ہے، اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو فوراً بتلانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے تو بتلائیے، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو کیا کیجیے، کتاب دیکھ کر کے بتلاؤ۔ الٹا مسئلہ جو بتلاؤ گے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، تم پہلے گنہگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ وحی کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ کتاب دیکھ کر کے جو مسئلہ بتلائیے، اور کتاب میں بھی اگر مسئلہ نہ ملے تو صاف کہہ دیجیے کہ مجھے مسئلہ نہیں ملا، کسی بڑے مفتی سے جو پوچھ لو، کسی اور مفتی سے جو پوچھ لو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی آیت لے کر کے آئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی واہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام تو آیت بتلا کر کے چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن مالک سے کہا کہ اے عوف ابن مالک، وہ اونٹ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے، حلال کر دیے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی واہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دشمن سے رزق ملتا ہے، ارے دشمن تو کپڑے بھی چھین لے۔ تقوی کی برکت سے اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرمائی نہیں فرمائی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی تھی کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی جو تقوی اختیار کرے، اور تم بھی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے۔ نبی صحابہ نے اس پر عمل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے رزق ملنے کا کوئی واہم و گمان نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلے تو تقوی کا حکم دیا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی تقوی اختیار کرو۔ پھر کہا کہ تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت۔ دیکھو اصل کیا چیز ہے؟ تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اصل تقوی ہے۔ تقوی ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور مغفرت جو فرماتے ہیں۔ تو اصل جو تقوی ہے، لیکن تقوی بڑا مشکل کام، بڑا بھاری کام۔ تقوی آسان ہے؟ بہت مشکل۔ تقوی کی چیز کا نام ہے تمام گناہوں سے بچنا اور تمام اچھے کام کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے بچنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، یہی تو تقوی ہے۔ کتنا بھاری کا، بہت مشکل کا، بہت مشکل۔ تو مشکل کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتلایا کہ یہ وظیفہ تم پڑھو۔ کون سا وظیفہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے تمہارے لیے تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ عجیب وظیفہ، کوئی بھی بھاری کام ہو آپ یہ وظیفہ شروع کر دیجیے، آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے تقوی کا حکم دیا۔ اصل تو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اگر آپ تقوی کے ساتھ متصف ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے، مرنے کی بات میں مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کو بھی دور فرمائیں گے، آخرت کے عذابوں کو بھی دور فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حلال پاکیزہ رزق عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ لیکن تقوی جو شرط ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تقوی بہت ثقیل، بہت بھاری۔ اس لیے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا اور نیک کام کرنا آسان فرما دے۔
ایک اور جگہ بھی یہ وظیفہ ہے، جب مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو بتلاؤ، نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ پڑھنا آسان کام ہے؟ مؤذن تو کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہمارے کام ہیں، گاہک کھڑا ہوا ہے، اب اگر ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاہک بھی چلا جاتا ہے، اس کشمکش میں انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، نہیں چھوڑ دیتا۔ لیکن مؤذن نے جب کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے جواب میں اگر آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا آسان بنا۔ یہ بڑی حکمت ہے بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب؟ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں اللہ کی حفاظت کے بغیر، اور ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے اور نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتلایا، اس لیے تقوی اختیار کرو، اور جہاں کہیں کوئی پریشانی آ جائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان کر۔ لیکن حضرت عوف بن مالک نے کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا؟ روایتوں میں تذکرہ نہیں، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھا؟ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اس کا کہیں نہیں۔ جیسے پالنپور کے علاقے میں ایک مجدد پیدا ہوا، بڑا زبردست مجدد، ایسا مجدد جس نے نبیوں جیسا کام۔ پالنپور کے علاقے میں ایک مجدد آیا، اور آج پالنپور کے علاقے میں جو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، چہروں پر جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں، عورتوں کے چہروں پر جو پردے نظر آ رہے ہیں، اس مجدد کی کا برکت ہے، اس مجدد کا جو کارنامہ ہے۔ وہ کون ہے؟ مولانا نذیر میاں صاحب۔ یہاں پوری تاریخی چھائی ہوئی تھی، شیعت جو چھائی ہوئی تھی، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی ذبح کرنے والا نہیں تھا۔ پورے پالنپور کے جو علاقے میں، یہ اسلامی اسٹیٹ تھا، پالنپور یہ نواب کا جو ملک تھا، اسٹیٹ تھا، لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی مرغی ذبح کرنے والا نہیں تھا، یہ عالم تھا۔ اور آج ہر گھر کے اندر 10 جو عالم جو موجود ہے، یہ مولانا نذیر میاں صاحب کی جو برکت ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو بالکل ایسا بدل دیا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جو بدل دیا۔ اگر یہ شخصیت کسی اور علاقے میں پیدا ہوتی، یو پی میں پیدا ہوتی، تو نہ جانے آج وہ چوتھے آسمان پر ہوتی یا 7ویں آسمان پر ہوتی، اتنا لوگ ان کو سراہتے۔ لیکن پالنپور کے لوگوں نے ان کا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا ویسا احترام نہیں کیا۔ حضرت کی شخصیت عجیب و غریب جو شخصیت، انہوں نے ایسا کام کیا کہ پوری قوموں کو بدل کر کے رکھ دیا۔ آج یہ تبلیغ والے مثال میں پیش کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کا نمونہ دکھنا ہو تو پالنپور کے علاقے میں جا کر کے جو دیکھ لو، یہ کس کی محنت ہے؟ یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب۔ بہت سے مجدد آئے، لیکن انہوں نے
تجدید کا کارنامہ جو انجام دیا، کسی نے عمومی اعتبار سے، کسی نے علاقے کے اعتبار سے، تو مولانا محمد نذیر میاں صاحب مجدد ہیں اور بہت بڑے جو مجدد ہیں، اور آج لاکھوں علماء برادری کے اندر موجود ہیں، پالنپور کے علاقے میں موجود ہیں، یہ سب حضرت کے اعمال نامے میں لکھا ہے۔ حضرت کے اعمال نامے میں یہ تمام باتیں جو لکھی جائیں گی، یہ انہی کے کارنامے اور انہی کی تجدیدی کارناموں کا جو نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک پورے ہندوستان میں بہت بڑے مجدد گزرے ہیں، مجدد الف ثانی، جنہوں نے اکبر بادشاہ کی اصلاح کی، اکبر بادشاہ کی جو اصلاح کی۔ ہمارے جو مجدد ہیں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، انہوں نے نواب کی اصلاح کی۔ نواب صاحب تھے، نواب صاحب کی ایک ربیبہ تھی، ربیبہ یعنی ان کی جو بیوی تھی، نواب صاحب کی جو بیوی تھی، وہ اپنے ساتھ پہلے شوہر کی بیٹی لائی ہو گئی، تو ربیبہ تھی۔ اب یہ نواب صاحب جب وہ لڑکی جوان ہو گئی، ربیبہ ان کی جوان ہو گئی، تو اس سے شادی کرنا چاہتے، تو جو درباری علماء تھے ان سے پوچھا کہ میرا نکاح اس سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو سب درباری علماء ہاں کہا، یہ تو آپ کی بیٹی نہیں، یہ تو آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو دوسرے شوہر کی جو بیٹی ہے، اس لیے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً فرما دیا گیا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي وُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن ان کو تو نواب صاحب کی مرضی کے مطابق فتویٰ بتلانا تھا، لیکن نواب حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کا احترام کرتا ہے، وہ اس نے کہا کہ نذیر میاں اگر مجھے جو فتویٰ دیں گے تو میں نکاح کروں گا، ورنہ نہیں کروں۔ نذیر میاں اگر مجھے نکاح کی اجازت دیں گے تو کروں گا، ورنہ نہیں۔ درباری علماء نے کہا کہ نذیر میاں کیا، نذیر میاں کا باپ بھی جو فتویٰ دے گا، ہم مسئلہ ہی ایسا پوچھیں گے تو مجبور ہوگا جواب دینے پر۔ تو اب انہوں نے سوال مرتب کیا، دیکھیے اتنی ہوشیاری، سوال مرتب کیا کہ ایک شخص کی سواری تھی جس پر وہ ایک مدت سے سواری کر رہا تھا، ایک شخص کی ایک سواری تھی، ایک گھوڑی تھی جس پر وہ ایک مدت سے سواری کر رہا تھا، اب وہ سواری بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کی بچی جوان ہو گئی ہے، تو بچی پر سواری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ایک شخص کی سواری تھی، گھوڑی تھی، اس پر وہ سواری کر رہا تھا ایک مدت سے، اب وہ سواری جو ہے کمزور ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اس کی بچی ہے وہ جو ہے جوان ہے، اس پر سواری کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بتلاؤ کون مفتی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت یہاں رہتے تھے پالنپور میں، تمام حالات سے واقف تھے، انہوں نے کہا اگر 4 پیر والی گھوڑی ہے تو سواری کر سکتے ہیں، 2 پیر والی گھوڑی چار پیر والی گھوڑی ہے تو سواری کر سکتے ہیں، 2 پیر والی گھوڑی ہے تو سواری نہیں کر سکتے۔ تو حضرت کے عجیب عجیب چیز سے ایک مرتبہ نواب صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ میرے ملک سے 24 گھنٹے کے اندر نکل جاؤ۔ حضرت کی مسجد، وہاں بھی تو مدرسہ جو چل رہا ہے حفظ کا، جو یہ حضرت کی جو مسجد، دوسری مسجد میں بیٹھے اور پڑھاتے رہتے تھے، حکم آیا کہ 24 گھنٹے میں میرا ملک خالی کر دو۔ جب پولیس والے آرڈر لے کر کے آئے تو حضرت اپنے مکان میں تھے، مکان مسجد سے متصل ہی مکان میں تھے، آرڈر لیا اور آرڈر لے کر کے سیدھے مسجد میں آ گئے، گھر میں نہیں گئے، آرڈر لے کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب 24 گھنٹے کا حکم تھا، اب پولیس والے اور CID وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت تو یہاں ہیں، ابھی پالنپور سے نہیں نکلے ہیں۔ جب 24 گھنٹے مکمل ہو گئے اور حضرت جو ہے نہیں نکلے، حضرت گھر سے نکل گئے لیکن مسجد میں جا کر کے تشریف فرما دی۔ تو جب 24 گھنٹے پورے ہو گئے تو نواب کو جا کر کے بتلایا کہ آپ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی ہے، ابھی تک وہ مسجد کے اندر ہے، ابھی تک مسجد سے نہیں نکلا ہے، پالنپور سے نہیں نکلا ہے۔ اچھا، تو نواب غصے میں خود جو ہے سوار ہو کر کے جو آیا اور دروازے پر سواری سے جو اتر کر کے حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو مسجد میں گیا، حضرت کھڑے نہیں ہوئے، نواب کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ایک چمڑا تھا اس پر بیٹھے ہوئے، تو چمڑے کا حصہ جو ہے پھیلا دیا، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔
پھر کہا کہ میں نے حکم کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں میرا ملک خالی کر دو اور ابھی تک آپ نے خالی نہیں کیا. تو حضرت نے کہا کہ جب آپ کا آرڈر آیا اسی وقت میں آپ کے ملک سے نکل چکا ہوں. بلاؤ جو آرڈر لے کر کے آئے تھے. آرڈر لے کر کے میں گھر میں نہیں گیا, سیدھا جو مسجد میں آیا ہوں. اور یہ آپ کا ملک نہیں, یہ اللہ کا ملک ہے. میں اللہ کے ملک میں, آپ کی ہمت ہو تو مجھے اللہ کے ملک سے نکال دو. صاف صاف کہہ دیا, میں آپ کے ملک میں نہیں, میں مسجد میں ہوں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا ملک ہے, میں اللہ کے ملک میں. نواب تھرا گیا اور معافی مانگنے لگا اور آرڈر واپس لے لیا اور وہ واپس جیل چلا گیا. میرے عزیز و بزرگوں, یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ حضرت کو ہم جانتے نہیں ہیں. انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں جو ہے دی ہیں. ایک مرتبہ نواب نے حکم جاری کر دیا, بیشتی زبر بند کر دو, بیشتی زبر پڑھاوے مدرسوں میں بند. حضرت نے کچھ نہیں, حضرت نے کہا کہ چلو جو مسائل بیشتی زبر میں وہ دوسری کتابوں میں, دوسری کتابیں جو شروع کر دی. تو الغرض حضرت نے دین کو پھیلانے کے لیے ایسی ایسی جو محنتیں کی ہیں کہ کچھ نہ کچھ آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. آج جو علاقے کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے, علماء نظر آ رہے ہیں, دین کا جو چرچا نظر آ رہا ہے, یہ حضرت ہی کی برکت ہے. حضرت ہی کی برکت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر دوسرے لوگوں نے بھی محنت کی بھی, محنت تو بعد میں کرنا پڑے گا. ایک آدمی درخت لگاتا ہے, اس کو اگر آپ پانی دیتے رہیں گے تو درخت جو بڑا ہو تو پھولے گا پھلے گا, اور اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو خشک ہو جائے گا. تو یہ سب پودے لگائے ہوئے, یہ مکاتیب اور مدارس جو اس علاقے کے اندر ہیں, یہ سب پودے کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب. اور میں آپ کو بتلاؤں, اسی کی ابتدا پھر گجرات والوں نے کی. گجرات کے دوسرے صوبوں میں اور دوسرے ضلعوں میں اس طرح مکاتیب کا نظام قائم نہیں تھا. سب سے پہلے پالنپور کے علاقے میں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب نے یہ نظام جو قائم کیا. پھر گجرات کے دوسرے ضلعوں میں جو ہے مکاتیب کا نظام قائم ہوا. اور آج گجرات میں جو مکاتیب کا سلسلہ جو جاری ہے, کہیں بھی یو پی میں, بہار میں, آپ کہیں بھی چلے جاؤ, جیسا نظام گجرات میں مکاتیب کا اور مدارس کا ہے, شاید ہی ایسا نظام کہیں مکاتیب کا خاص طور پر جو ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے ساتھ فضل ہے, کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی عظیم شخصیت سے جو نوازا, جس نے ہماری نسلوں کو, ہمیں اور ہماری نسلوں کو جو ہے جنت کا وارث بنایا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کی جو ہے اصلاح جو کی تھی, تو ہمارے حضرت نے کس کی اصلاح کی ہے؟ یہاں کے نواب کی جو اصلاح جو کی ہے. انہوں نے اس کا طریقہ بتلایا, اس وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتلایا. تو وہ سن لو اچھا طریقے پر. کون سا وظیفہ؟ لا حول ولا قوت. شروع میں 100 مرتبہ درود شریف. شروع میں کتنی مرتبہ درود شریف؟ 100 مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, یہ چھوٹا درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ. پھر 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی مرتبہ؟ 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی العظیم صرف ایک مرتبہ. یہ جلالی نام ہے. اگر تم 500 مرتبہ کہو گے تو پھر دماغ تمہارا جن چوتھے آسمان پر سے اڑنے لگے گا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ 499. ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر 100 مرتبہ درود شریف. 7 تسبیح. شروع میں 100 مرتبہ درود شریف, آخر میں 100 مرتبہ درود شریف, اور 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ دعا کرنا ہے. جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھو گے, جائز مقصد ہونا چاہیے. ناجائز کام کے لیے پڑھو گے تو الٹا اثر ہوگا. جائز مقصد کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھیا بہت ہو گیا, 10:30 ہو رہا ہے. چل جلدی کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے. اور میں میری جامعہ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب سے نہایت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ کلمات تشکر کے لیے تشریف لائیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اضافہ کروں گا. ولئن كفرتم اور اگر ناقدری کرو گے تو ان عذابی لشدید. یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے اس ادارے کا دستار بندی کا پہلا جلسہ منعقد ہوا اور اس میں ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس جلسے میں حضرت والا مفتی امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی صحت میں بھی برکت عطا فرمائے. اور ان کے ایک بچے مولانا مرتضیٰ صاحب نوجوان ہیں لیکن کڈنی کی تکلیف ہے, ڈائلسس کے مرحلے میں چل رہے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے بغیر کسی تکلف کے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس ادارے میں آ کر اس کو رونق بخشی. اس کے لیے ہم حضرت کے تہہ دل سے ممنون ہیں. اور حضرت کا تو ہمارے ساتھ گویا جیسے ہمدردی کے اعتبار سے ہمارا پرانا تعلق ہے. اس وجہ سے ہمیں کچھ کہنے کا بھی حق تھا لیکن حضرت نے اس کو بلکہ خاطر قبول کیا کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فضلائے کرام کو حضرت نے جو نصیحت فرمائی ہے اس کو آپ گرہ مان لیں, ہم اس پر عمل کریں. ظاہر ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. یہی تقوی کی زندگی ہمارے لیے آگے کے لیے راستہ طے کرے گی. اس وجہ سے جو بات حضرت نے بڑے مختصر انداز میں فرمائی ہے لیکن وہ مختصر نہیں ہے, وہ ہمارے لیے مشن راہ. انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارے فضلہ کے لیے بڑی کارآمد ہوگی. دیگر ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارا اسٹاف جنہوں نے بھی اس کام میں پوری زندگی اور توجہ کے ساتھ پوری دلجمعی کے ساتھ کام کیا, ہم ان کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. اور خاص طور سے ہم ہمارے اس پورے علاقے کے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے اس بلد مگور اس علاقے کو رونق بخشی, ہم ان کے بھی ممنون ہیں. ہمارے شہر کے وہ لوگ خاص طور سے ہمارے تبلیغی ذمہ دار حضرات اور خاص طور سے ہمارے علاقے کے 4 حلقے جنہوں نے کھانے پینے کی مستقل ذمہ داری اٹھا کر ہمارے بوجھ کو ہم سبکدوش کیا, ہم ان کے تہہ دل سے ممنون. بڑے خوشی کی بات ہے کہ تمام طبقات نے اپنے شہر میں مضافات کے تمام طبقات نے مل کر اس بات کا اظہار کیا اور اپنائیت کا اظہار کیا. اس کے لیے ہم ان تمام حضرات کے تہہ دل سے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو جو آپ نے ادا کی ہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی. ہمارے نوجوان ساتھیوں نے بھی بڑی خدمت کا کام انجام دیا. ہمارے منسپل ممبران نے بھی جہاں جہاں بھی ہماری ضرورت پڑی, جس وقت کسی وقت کی ضرورت پڑی, انہوں نے ہمارے لیے پورا تعاون کیا. اس اعتبار سے ہم ہمارے علاقے کے ذمہ دار حضرات جو ہر وقت ہمارے تعمیری کاموں میں نباؤ کے کاموں میں پوری زندگی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہم ان کے تہہ دل سے ممنون ہیں. اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, کافی وقت ہو چکا ہے اور حضرت کی بات ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہے. امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی, ہمارے طلبہ عزیز نے بھی بہت ساری باتیں بہت اپنے خطاب میں ہمارے لیے کہی ہیں, اس پر بھی ہم عمل
पैराओं हालात का जो जायजा लिया गया, इत्तेहाद की तरफ जो तवज्जो दिलाई गई, उसकी भी आज अहम जरूरत है। सूद से बचने के लिए जो बात कही गई, आज घर घर सूद मुलव्वस हो रहा है, नई नई स्कीमें आ रही हैं और सूद में एक वक्त आएगा कि सूद नहीं तो सूद का धुआं भी पहुंचेगा। शायद कोई घर ऐसा खाली रहा हो कि जिन बुजुर्गों ने ये खिदमत की थी, सूद को निकाला था, बनियों के सूद से हमारी इस पूरी कौम को निकाला था, आज फिर वही कौम और हमारा इलाका सूद की तरफ तेजी से रवा है। ये हमारे लिए देख नहीं है, ये हमारे लिए तबाही का जरिया है। इस वजह से जो बातें कही गई, उम्मीद है कि हम इस पर अमल पैदा होंगे और ये बातें सारी के सारी हज़रत की बात में आ जाती है कि भाई तक़वे की जिंदगी तो यही तो है कि हम आपस की कीने कपट को दूर कर दें। तक़वे की जिंदगी यही तो है कि सूद और खराफात से हम अपने आप को बचाएं, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएं और अपने आने वाले नई नस्लों के लिए ऐसी जिंदगी पेश कर जाएं ताकि वो उनके लिए आइडियल यही तो सूद से बचना है। सूद आप करते चले जाओ, खाते चले जाओ और तहज्जुद गुज़ार हो, ये तक़वा है। ये तो तक़वे के मुनाफी चीजें हैं। इस वजह से जो मुख्तसर बात जो जामे बात कही गई है, तक़वे की जिंदगी जिसमें गुनाहों से मुकम्मल पड़े और नेकियों की तरफ रवा होकर अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह गुजारेंगे। और हज़रत लाहौर वाला को आमतौर पर हमारे शहर के लोग वजीफा पूछने का, अतराफ के लोग भी वजीफा पूछने के ज़्यादा आदि, तो हज़रत वजीफा भी बता दिया आपको कि लाहौर वाला कुव्वत का वजीफा 100 मरतबा दुरूद शरीफ आगे, 100 मरतबा बाद में, और लाहौर वाला कुव्वत को 499 मरतबा और 1 मरतबा लाहौर वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये वजीफा जो है मैंने इसलिए दोहरा दिया कि हर आदमी पूछता है वजीफा पूछता है जो वजीफा, तो वजीफे का हज़रत पूरा मुजद्दिद सानी के हवाले से आपके सामने, और मुजद्दिद सानी कौन थे उनकी तारीख को कभी पढ़िए। गाहे गाहे बासमा कि किस्सा पानी नरा, गाहे गाहे बासमा कि किस्सा पानी नरा, करतारा खाई दाश्तन ता भाई सिंहरा। मुगलिया हुकूमत पे इनकलाब आया था तो किनकी मेहनतों की वजह से आया था और उनका क्या मकाम था। हमने अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ना छोड़ दिया। हमें क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद है, हॉलीवुड और बॉलीवुड के मेंबरान के नाम याद है, लेकिन हमारे अकादमीन की तारीख, सहाबाए किराम की जिंदगी, उनकी सीरतें हमें याद नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं याद नहीं है। अबू बकर कौन थे, उमर कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, और जो है हमारे मुल्क की जो शख्सियत थी, मौलाना कासिम साहब नानवी कौन थे, मौलाना महमूद हसन देवबंदी कौन थे, ये सारे हुआ अकादमी अहमद गंगोही कौन थे, ये सारे के सारे वो अकादमी थे कि जिनके खिदमत की वजह से आज हम जिस जुर्म के साथ हजरत की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, कि उनकी जहन का नतीजा, उनकी कुर्बानियों का नतीजा। इसी वजह से हमें उनकी कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस बच्चे को कबूल फरमाए। फिर से हम हज़रत के तहरीर से ममनून हैं कि आपने ज़हमत गवारा की और हमारी दावत को लब्बैक कहा और हमें अपनी आमद से आकर हमें इस प्रोग्राम में शिरकत की। हम आपके ममनून हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरहुमा खैरुद्दीन गुलाम नबी भाई के इसाले सवाब के लिए 1000 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सब हज़रत वाला से गुजारिश है कि दुआ और मजलिस का इख्तिताम करें। भाई दरूद शरीफ पढ़ लो और दुआ शुरू होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین اور بیوی بچوں کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. یا اللہ مردوں کی بھی مغفرت فرما، عورتوں کی بھی مغفرت فرما، مردوں کی بھی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن آپ غفور الرحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم پر مہربانی فرما. یا اللہ ہم پر مہربانی فرما. یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ میرا بیٹا مرتضیٰ امین بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے حلال روزی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری روزی کو حلال اور پاکیزہ جو بنا دے. یا اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے. یا اللہ گناہوں سے بچا لے. یا اللہ برائیوں سے بچا لے. یا اللہ بیماریوں سے بچا لے. یا اللہ فتنوں سے بچا لے. یا اللہ آفتوں سے بچا لے. یا اللہ دنیا کی مصیبتوں سے بچا لے، آخرت کے عذابوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تمام اچھی عبادتوں کی طرف راغب جو بنا دے. یا اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے اور نیکیوں کی طرف ہمیں راغب بنا دے. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں طلب کی تھی وہ تمام کی تمام بھلائیاں ہم طلب کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ جب تک تو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا ایمان پر جو خاتمہ فرما. یا اللہ اس مدرسے سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کو دین کا داعی اور خادم بنا دے. یا اللہ یہاں کے بچوں کو جو ہے دین کا داعی اور خادم بنا دے. جو اساتذہ اور جو کارکنان یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ جو اس مدرسے کا تعاون فرما رہے ہیں ان کے
کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب ان کی روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ آفتوں سے ہمیں بچا لے، دنیا کی آفتوں سے بھی بچا لے، آخرت کے عذابوں سے بھی بچا لے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا کی نعمتوں سے بھی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما، یا اللہ اس مدرسے کو ہر قسم کی ترقیوں سے مالا مال فرما، ظاہری ترقیوں سے بھی اور باطنی ترقیوں سے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔